اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تھا۔ امت وسط جو ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ذمہ داری جو اللہ کے رسول نے ادا کی ہے وہ ابھی امت کے اوپر آ گئی۔ تو لوگوں کے اور رسول کے درمیان ہم درمیان میں بیٹھے ہیں امت وسط کے طور پہ۔ مسلمان جو ہیں اس وقت وہ امت وسط کے طور پہ ان کے درمیان میں بیٹھے ہیں۔ اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عہدے پر فائز کیا تو یہ بڑی خوشی کی بات، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، اور یہ واقعی بڑی خوشی کی بات ہے، مسلمان ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ جہاں کچھ پریولیجز ملتی ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذمہ داری نہیں بلکہ بہت بڑی ایک ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے جب ہمیں اس عہدے پر فائز کیا، عزت تو بہت دی، اس کا شکر، اس کا کرم، اس کا رحم، اس نے بہت عزت دی ہمیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی ہمارے اوپر ڈال دی۔ اور وہ رسپانسبلٹی ہمارے اوپر کیا ڈالی ہے کہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے۔ ابھی یہ بڑا کیچنگ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے ایکسپلین کر دیا تھا، لیکن جلدی سے میں کچھ چند فقرات میں اس کے اوپر سے گزر کے پھر ہم اگلی آیت پہ جائیں گے۔ رسول جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، یاد رکھیے گا، تو وہ دو کام کرتا ہے، ایک شہادت دیتا ہے اور ایک دعوت دیتا ہے۔ پہلے وہ شہادت دیتا ہے، پھر وہ دعوت دیتا ہے۔ شہادت کیا ہے کہ جو اللہ میسج دے کر اللہ کے رسول کو بھیجتا ہے، اللہ کا رسول 100% اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے ان کو دعوت دینے کے لیے۔ یاد رکھیے، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگ ان کی اس نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کہتے تھے، اور وہ مکہ کے بہترین شخص تھے اس سے پہلے۔ لیکن جب اللہ کا پیغام آ جاتا ہے تو شہادت یہ ہے کہ آپ نے اس میسج کو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میسج کو پہنچانا ہی نہیں ہے، اس کی دعوت ہی نہیں دینی ہے، بلکہ یو ہیو ٹو لیو دیٹ میسج، اس کے مطابق زندگی گزار کے دکھانی ہے۔ یہ جو زندگی گزارنا ہے اس میسج کے مطابق، اس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا رسول جب آتا ہے تو وہ یہ شہادت دیتا ہے اور پھر دعوت دیتا ہے، لوگ اس کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک امت مقرر ہو جاتی ہے، اور یہ شہادت کا فریضہ جو ہے اس امت کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو امت نے پھر کیا کرنا ہے؟ امت نے پھر اس کے مطابق، اس پیغام کے مطابق اس کو اپنی اسی طرح بالکل جس طرح رسول نے فالو کیا ہے کہ میسج آیا اللہ کی طرف سے، اس کو اپنی زندگی پر نافذ کیا، اور اپنی زندگی پر نافذ کرنے کے بعد اس کو جو ہے پھر لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، ان تک پہنچانا شروع کیا۔ ابھی یہی شہادت کا رتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سپرد کر دیا ہے کہ ابھی یہ شہادت تم نے دینی ہے، کیونکہ رسول اس دنیا سے جا چکے، ابھی یہ فریضہ تمہارے ذمہ ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پھر یہ شہادت دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جی کر دکھانا ہے کہ ایک مسلمان کس طرح کا ہوتا ہے اور ایک امت مسلمہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے جی کے دکھانی ہیں، اس کے مطابق عمل کر کے لوگوں کو دکھانا ہے۔ اور ایک تو یہاں پر ہو گیا، یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ پھر جب آپ آخرت میں جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو وہاں پر بھی آپ سے یہ سوال کیا جائے گا، بلکہ سوال جو ہے وہ ان سے ہوگا جو آپ کے علاوہ باقی لوگ تھے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو محمد الیاس صاحب تھے، اور یہ محمد ریاض صاحب تھے، اور یہ باقی لوگ تھے، عبد الکریم تھے، جو ہے نا وہ باقی جو بھی نام آپ لے لیں، یہ تمام لوگ تھے، انہوں نے کوئی فریضہ انجام دیا، آپ کو پہنچائی بات؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ ہمیں کیا بات پہنچاتے، یہ تو ظالم خود بھی اس میں کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول کی طرف دیکھا جائے گا، اللہ کا رسول کیا کہے گا؟ قال الرسول یا ربی، وہ کہے گا میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ جب یہ پیغام انہوں نے نہیں پہنچایا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پیغام کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں، چھوڑ دیا تھا، چھوڑ کے کسی اور اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔
تو میرے بھائی جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کہتے ہیں حضور کی امت سے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ جنت بنی ہمارے لیے ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے یہاں آپ پر ایک ذمہ داری بھی ڈال دی ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے پورا کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول نے پورا کیا۔ اور اللہ کے رسول نے اس لیے شہادت لی حجۃ الوداع کے موقع پر، جو 1,00,000 لوگ جمع تھے ان کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا کہ میں نے پہنچا دی اپنی بات صحیح طریقے سے؟ انہوں نے کہا آپ نے پہنچا دی۔ اللہ کے رسول صرف یہ بات نہیں کر رہے تھے کہ میں نے صرف آپ کو یہ پڑھ کر سنا دیا قرآن، وہ کہتے تھے میں نے یہ تمہارے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دیا ہے، میں تمام تکلیفوں سے گزرا ہوں صرف اس اللہ کے دین کے لیے، اور پھر صحابہ نے بھی ان تمام تکلیفوں سے گزر کر اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کا قرآن جو ہے ہمارے تک پہنچا ہے، یہ اللہ کے رسول سے یہ معاملہ شروع ہوا، صحابہ سے ہوتا ہوا پھر ہمارے تک پہنچا، اور آج ہم جو ہے وہ مسلمان بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، لیکن ایک ذمہ داری ایکسٹرا ہمارے پاس آ گئی۔ اس ذمہ داری کو ہم نے جو ہے نا وہ سمجھنا ہے۔ ایک بات یہاں چھوٹی سی اور بھی سمجھ لیجئے، ابھی شہید کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا؟ شہید قرآن کس کو کہتا ہے؟ شہید قرآن ایسے شخص کو کہتا ہے جو اپنی زندگی میں اللہ کے پیغام کے مطابق پوری زندگی گزارتا ہے، اور پھر وہ کسی بھی طریقے سے اس کی شہادت یا اس کی وہ جو موت واقع ہو جاتی ہے، چاہے وہ جل کر مر جاتا ہے، ڈوب کر مر جاتا ہے، ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، تو شہید وہ ہوگا جو اپنی اس پہ شہادت دیتا رہا پوری زندگی اس میسج کو لیو کر کے دکھاتا رہا، زندگی گزار کے دکھاتا رہا اس میسج کے مطابق، وہ ہوگا شہید۔ باقی جو ہے وہ فقہ کے مسائل رہ جاتے ہیں کہ کون شہید ہے اور کون شہید نہیں ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا بھی شہید ہے، لیکن اس کے ساتھ مسلمان کا لفظ لگا ہوا ہے۔ جب آپ مسلم کہتے ہیں تو پھر یہ آیت ٹرو ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ابھی بات کو؟ اس لیے اللہ کے ہاں ہر مسلمان جو اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ جائے گا وہ شہید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، نہ وہ کسی نعوذ باللہ کوئی مطلب کہیں پانی میں ڈوب کر، یا جس طرح ہم نے مختلف حدیث سے ہم کرتے ہیں کہ شہید ہے، لیکن وہ تو شہید ہیں، شہید اعظم ہیں۔ اصل چیز جو ہے اس میسج کے مطابق جو ہے نا وہ زندہ رہنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے، اصل معاملہ یہ ہے۔ تو یہ مختصر تھا، پہلے ہم نے ابھی آج کا ہم جو سبق اپنا وہ پڑھتے ہیں آگے اس کو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ جو قبلہ بنایا تھا ہم نے بیت المقدس کو، یہ صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے قدموں پیچھے مڑ جاتا ہے۔ ابھی یہ بڑا دلچسپ معاملہ تھا اس وقت۔ ذرا امیجن کریں، مکہ میں جب آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو سارے آپ کے جو مسلمان ہوئے مکہ کے اندر، وہ جب نماز پڑھتے تھے منہ تو بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، لیکن میں نے جیسے پچھلی دفعہ کہا گا اگر رکن یمانی اور جو حجر اسود ہے اس کے درمیان کھڑے آپ ہو جائیں تو آپ کا ایگزیکٹلی منہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے، تو وہاں پتہ نہیں چلتا تھا، وہاں معاملہ ہوتا ہی نہیں تھا ایسے۔ اور ابھی میں نے تحقیق نہیں کی ہے اس کے اوپر، تحقیق کروں گا تو پتہ چلے گا کہ دار ارقم جو تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب دعوت ابھی شروع ہوئی تھی تو جو نمازیں ادھر پڑھتے تھے کیا وہ رکن یمانی کے اسی صید میں آتا تھا یا کیا تھا؟ لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں وہاں پر معاملہ تو بڑا کلیئر ہو گیا، مہاجرین کے لیے بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا، کیونکہ مہاجرین جو تھے وہ تو ظاہر ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے تھے اور مکہ جو کعبہ ہے اس کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، ان کو نماز پڑھنی پڑ رہی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ 16 مہینے 17 مہینے یہ کام چلتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب یہ حکم آ گیا کہ ابھی اپنا رخ پھیر لو، اگلی آیت جو ہے نا اس میں یہ حکم جو ہے نا نازل ہوا، رخ پھیر لو، تو جو انصار تھے جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو گیا، کیونکہ وہ تو آج تک جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ابھی جب ان کو اس طرح منہ کرنا پڑا تو پھر معاملہ جو ہے انہوں نے کر لیا۔ لیکن صحابہ پہ قربان جائے، کسی ایک صحابی کا بھی آثار میں یا حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ سوال کیا ہو کہ حضور کل تو ہم ادھر پڑھ رہے تھے نماز، ابھی جو نا ہم نے منہ جو نا 180 ڈگری دوسری طرف کر لی ہے۔ ایک صحابی کا بھی کوئی آثار کوئی چیز نہیں ملتی۔
یہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے یتبع الرسول، یہ ہے اتباع رسول کی۔ کویشچن نہیں کیا، سوال ہی نہیں اٹھایا، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس طرف پھرنا ہے، پھر گئے سارے۔ یہ ہے کیچ پوائنٹ، یا یہ ہے کی پوائنٹ اس کے اندر، کہ اللہ کے رسول نے جس طریقے سے کام کیا ہے ہمیں اس طرح اتباع کرنی۔ ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ رواج اس طرح ہے، یار ہمارے باپ دادا آج سے جو ہے نا یہی کام کرتے چلے آئے، تو ہم جو ہے نا یہ کون سا نیا کام آ گیا ہے۔ میں آپ کو ائمہ اکرام کی مثال دیتا ہوں۔ ائمہ اکرام نے بڑی تحقیق کی، پوری فقہ کی کتابیں، چاروں ائمہ جو ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے، انہوں نے کتابیں مرتب کی ہیں فقہ کی، اس کے اندر بہت سارے احکامات لکھے ہیں، لیکن اپنے ان احکامات کے آخر پہ وہ ایک لائن لکھتے تھے، وہ لائن ذرا غور سے سنیے۔ انہوں نے کہا ہم نے جو یہ حکم جو ہے وہ ڈیرائیو کیے ہیں، یہ اللہ قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث سے ڈرائیو کیے ہیں، ان قول کے مقابلے میں اگر تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو ہمارے قول کو اٹھا کر دیوار پر مار دینا اور اس حدیث پر عمل کر دینا۔ وہ اپنی جان چھڑا کے اپنے آپ کو سیف کر کے چلے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ سب سے اہم کام ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ صحیح حدیث یا صحیح پیغام پہنچ جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے، پھر کسی رسول کے ماننے والے کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے متعلق کوئی کویشچن کرے، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، کسی سے پوچھ لے، لیکن کسی کا یہ حق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کے دل کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی تھی وہ لوگ جو تھے انہوں نے جو ہے وہ سوال بھی نہیں کیا ہے اللہ کے رسول سے، اور اسی پر جڑے رہے، اور انہوں نے کہا 180 ڈگری ادھر منہ کر لو، انہوں نے ادھر منہ کر لو۔ تو یہ بات جو ہے نا کی پوائنٹ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتا ہے۔ پہلی بات جو امت کو سکھائی جا رہی ہے اس عہدے پہ فائز کرنے کے لیے کہ اپنے رسول کی اتباع کرنی، اس کو نہیں چھوڑنا کبھی۔ جب بات سامنے آ جائے، ہاں یہ تحقیق کر لیں کہ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے، ان سے ایسے تو کسی نے منسوب نہیں کر دی، ایسی بات تو نہیں کر دی، لیکن جب تحقیق ہو جائے پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھنا، کویشچن کرنا اس چیز کو، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ اگلی بات، ایک اور کویشچن اٹھ گیا ابھی، وہ کویشچن یہ تھا کہ جی ابھی جو لوگ مر گئے ہیں، باقیوں نے تو پڑھ لی نماز اس طرح منہ کر کے سارا کام ہو گیا، جو پہلے لوگ گزرے تھے وہ مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ بات تو ان کی ٹھیک تھی، انہوں نے ایک ہی سوال کیا جی، اور یہ سوال بھی یہودیوں نے ان کے دماغ میں ڈالا، کچھ لوگوں نے، تو انہوں نے سوال کیا کہ حضور ان کی جو نمازیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس کا بھی اللہ نے یہاں جواب دے دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ بڑی خوبصورت بات اللہ نے کی، یہ نہیں کہا ان کی نمازیں ضائع نہیں کرے گا، کہا کہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نمازیں انہوں نے جس ایمان کے ساتھ پڑھی ہیں وہ ایمان یہ تھا کہ اللہ ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جس طرح کہیں گے ہم نے اس طریقے سے نماز پڑھ لیں، تو ایمان تو ضائع ہونے والا نہیں ہے، اس ایمان کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک اور یعنی خوبصورتی ہے کہ نماز کو ایمان کہا گیا۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو ایمان کہا ہے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ کافر اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل کلیریفائی کر دیا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان لا کر اس کے پیچھے جو بھی اس کی اقتدا کرے گا اس کا ایک عمل بھی ضائع نہیں کیا جائے گا، وہ عمل اسی طرح اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اور یہ اس چیز کا جواب بھی دے دیا گیا، اور پھر اللہ نے فرمایا، اور ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے معاملے میں بہت ہی رحیم، جو دنیا سے چلے گئے ہیں صرف ایمان کی رمق ان کے اندر موجود تھی، عمل جتنا بھی کر کے گئے، لیکن اللہ کے رسول نے جیسے کہا ویسے اس کے راستے پر چل کر مان کر چلے گئے ہیں، تو اللہ ان کے معاملے میں بہت ہی رحیم اور رؤوف ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کا پورا پورا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء، بڑی خوبصورت ادا پسند آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں چلے کہ 15-16 مہینے ہو گئے،
تو آپ کے دل میں خیال آتا تھا کہ کاش کعبہ جو ہے نا وہ ہمارا قبلہ بن جائے. اور آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، دل سے کچھ نہیں کہتے تھے، زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، بس ایسے دیکھتے تھے. اللہ کو یہ خوبصورت ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے درج کر دیا کہ میرے نبی ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور جب اللہ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی آگے حکم دے دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، منہ پھیر لو، ابھی تمہارا منہ ہم اسی طرف پھیرے دیتے ہیں جو تمہیں پسند ہے. اپنے محبوب کی پسند، اس کے دل کی خواہش، اس کی ادا، سب کچھ اپنی کتاب کے اندر محفوظ کر دی اور فرمایا حضور آپ کو پسند ہے تو ہم آپ کا منہ اسی طرف پھیرے دیتے. اور پھر ابھی یہ حکم آ گیا، آگے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد الحرام، کہ اپنا منہ جو ہے ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر. خانہ کعبہ کا آفیشیل نیم کیا ہے؟ مسجد حرام، سجدے کی جگہ. آفیشیل نام جو ہے بیت اللہ بھی ہم کہتے ہیں، باقی بھی نام لیتے ہیں. آفیشیل نام اللہ نے جو کہا ہے کہ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر، اس کی وجہ ہے مسجد جو ہے نا وہ سجدے سے نکلا ہے. اور شیطان کے ساتھ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سجدے سے. تو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ اپنا رخ جو ہے نا ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور اسی کی طرف کرو. اور پھر باقی مسلمانوں کو بھی حکم دیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اس جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، کون ہے؟ یہودی. وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. آج میں بڑا دلچسپی سے پڑھ رہا تھا، میں شاید پہ ایسے غور و خوض کر رہا تھا، ان کو کیسے پتا تھا کہ یہی کعبہ ہے، یہی سب سے پرانا غار ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت بیان ہوا ہے قرآن کے اندر، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک بندے کا قتل ہو گیا مصر کے اندر، اور وہ فرعون کی قوم کا تھا، تو وہاں ان کو خطرہ ہوا کہ ابھی یہ میرے جو ہے نا پیچھے پڑ جائیں گے اور ہو سکتا مجھے قتل کر لیں. کسی نے آگے بتا دیا کہ آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں تو یہاں سے نکل جائیے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور سیدھے مدین پہنچ گیا. مدین کہاں جائے؟ مدین عرب کے اندر ہے. وہاں کنویں کے پاس بیٹھے تھے. وہ دو خواتین کا قصہ آپ کو یاد ہے کہ وہ آئیں، انہوں نے بکریاں تھیں ان کے پاس، پانی پلانا تھا کنویں کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، اور چونکہ رش تھا تو بیچاری بیچ میں نہیں جا رہی تھیں، عورتیں تھیں، تو ان کی مدد کی اور وہاں سے کنویں سے پانی پی کے تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون ان میں سے آئی اور ان کو اپنے گھر لے گئی. ابھی گھر لے گئی، وہاں پر بیٹھ کر اس کے باپ نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی جو ہے وہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے. ان تاجرنی ثمانیہ حجج. کیا کہا اس نے؟ اس اجرت کے بدلے میں جو 8 حج تک مجھے ساتھ آپ بیٹھ کے کریں گے. یعنی میں آپ کی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہوں، لیکن شرط میری یہ ہے اس کے حق مہر کے طور پہ آپ 8 حج میرے ساتھ ادھر کام کریں گے میرے گھر میں. یہ 8 حجج یہ آپ دیکھ لیں، سورہ قصص غالباً آیت 27 ہے کہ آپ 8 حج بیٹھ کے میرے ساتھ ادھر میرا جو نا کام کریں گے. اگر آپ 10 سال کر لیں تو آپ کی مہربانی ہو. یہ حج کا لفظ کیوں استعمال کیا انہوں نے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اعتراض بھی کوئی نہیں کیا. یہ حج جو تھا وہ ہر سال ہوتا تھا ظاہر ہے، اور حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ کے اندر. اور ظاہر ہے کعبہ کا حج ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو سب سے ان کے پیارے پیغمبر ہیں، تورات جن پر نازل ہوئی ہے، جن کو آج تک یہ فالو کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ تھا کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ ایک قبلہ ہے جس کی سارے جو ہے وہاں حج ہوتا ہے، اور وہی مرکز ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہوا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کے ذریعے سے ان کو نہیں پتہ چلا ہوگا؟ تورات کے اندر بھی ان کا ذکر تھا. ان کا جو عبادت کا خیمہ تھا، جو جب یہ مصر سے بھاگ کر آئے ہیں تو اس کا رخ بھی جو تھا وہ کعبہ کی طرف تھا. اور پھر انہوں نے بڑی کوشش کر کے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے
مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ان کو گری کے رحمت کرے، بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، ان کا زیادہ تر لٹریچر عربی میں ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو ذبح کیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے بلکہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ اصل میں اسماعیل علیہ السلام کو اس لڑی سے نکالنا چاہتے تھے کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے، یہ نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اس کے اندر ذرا یہ تو لکھا ہوا تھا کہ وہ مکہ میں ہوا تھا یہ واقعہ اور صفا اور مروہ میں ہوا تھا۔ حمید الدین فراہی صاحب نے 2 سال لگا کے عبرانی زبان سیکھی، اور اس عبرانی زبان کے ذریعے سے انہوں نے پوری تحقیق کرنے کے بعد جب وہ اس پہ پہنچے تو انہوں نے ظالموں نے کیا کیا ہوا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جی جو قربانی ہوئی ہے وہ سکہ میں ہوئی ہے اور شیفا اور مورا کے نزدیک درمیان میں ہوئی ہے۔ صفا مروہ کو شیفا مورا کر دیا، مکہ کو سکہ کر دیا۔ تو ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ چینج کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہی مکہ ہے اور یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور یہی جگہ ہے جو وہاں حج ہوتا ہے، اور یہی جگہ ہے جو مرکز ہے۔ تو یہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی جن کو کتاب دی گئی ہے یہ بالکل بڑی کلیئرلی یہ بات جانتے ہیں کہ یہی جو ہے نا وہ مکہ ہے، اور یہیں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کا رخ ہے، اور یہی آخری جو نبی آنا ہے اس کا قبلہ یہی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ اعتراضات کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس چیز سے ہرگز غافل نہیں ہے یہ جو کام کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس جو ہے وہ 2 آیت کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے بحیثیت قوم ہم نے یہ شہادت دینی ہے کہ ہم اس منصب پر فائز ہیں، ہم نے دعوت بھی دینی ہے اور شہادت بھی دینی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے اور ہمیں کلیئر ہو جائے تو اس کی اتباع میں کویسچن نہیں کرنا ہے، سوال و جواب نہیں اٹھانا۔ کلیریفیکیشن کے لیے سوال و جواب کرنا اور بات ہوتی ہے، اس کو کویسچن نہیں کرنا ہے۔ آپ اگر میری بات سمجھ رہے ہیں، اس کو کویسچن نہیں کرنا ہے، جب پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے سمجھنے کے لیے اور بات ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کا نیا کعبہ جو ہے یہ بنا دیا ہے، اور اس کی یہاں درج کرنے کی ایک ہی وجہ جو میں نے اس کو بتائی وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے والدات کیا کرتے رہے، ہمارا ماحول کیا کرتا رہا، فلاں جو ہے نا وہ انگریز کیا کہتا ہے، فلاں سائنسدان کیا کہتا ہے۔ ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑی اتھارٹی ہے، اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ یہودی اس وقت بھی جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں کہ یہی گھر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہی وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو قبلہ مقرر کیا ہے، اور ان کو پتہ تھا آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ یہی ہوگا، اور اسی کی طرف انہوں نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج تک یہ مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں، اور آج بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بھی جو ہے نا وہ بیت المقدس ہی ان کا جو ہے نا وہ ملجا ماوا ہے، جو کچھ ہے سب کچھ اسی کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی، اس قرآن کے ساتھ جڑ جانے کی، اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔